السلام علیکم، شام بخیر دوستو۔ پاکستان کی قومی ترقی کے کوئی ٹارگیٹس اور کوئی تصورات نہیں ہیں جس کے نتیجے میں آج تک اس قوم نے اپنے آپ کو کسی بھی طور پر نہیں منوایا۔ ابھی پرسوں حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان ایک تقریب میں فرما رہے تھے کہ پاکستان میں ڈیولپرز نے اور یہ لینڈ مافیا نے اس قدر زیادہ اپنی عزائم، اپنی پیش قدمیاں، اپنے منصوبے پھیلا رکھے ہیں کہ پاکستان میں حکومتوں کی طرف سے طے شدہ جو انڈسٹریل زونز ہیں ان کو بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اور ہاؤسنگ امپائرز میں کنورٹ کر دیا گیا۔ یعنی ظلم کا انتہا آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہوگی جس میں مال بنانے کے لیے، جس میں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے، جس میں منی کو جوئے کی طرح ڈبل ٹرپل کرنے کے لیے لینڈ گریبرز اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈیولپرز اور یہ بڑے بڑے مافیا ایکٹیو ہوں۔ پوری دنیا میں آپ نے دیکھ لیں، پوری دنیا میں بلا مبالغہ اور بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات ہے۔ متصل اپنے پڑوسی ہندوستان، چائنا، ایران کو بھی دیکھ لیجئے، یا ان سے دور دنیا کے کسی کونے خدرے میں دیکھ رہے ہیں، کوئی بڑے بڑے ہاؤسنگ امپائرز بنا کر ان کا بزنس نہیں کیا جا رہا، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کر اس کا بزنس نہیں کیا جا رہا۔ قوموں کے باشعور حلقے، قوموں کی سینسیبل جو کلاسز ہیں، وہ اس کے انڈسٹریل انفراسٹرکچر کو دوام بخشنے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، جی ڈی پی کو امپروو کرنے کے لیے، انفلیشن کم کرنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے سکیمز لانچ کیے چلے جا رہے ہیں اور ان کی مملکتیں ترقی کی جانب بہت تیزی سے دوڑ رہی ہیں۔ اور چونکہ ہمارے ہاں ایک خاص طبقے کے پاس پیسہ ہے، یا یہاں یہ جو لینڈ گریبرز ہیں، لینڈ مافیا ہیں، ڈیولپرز ہیں، انہوں نے جو نان ریزیڈنشل پاکستانیز ہیں، این آر پیز ہیں، ان سے روابط کر کے ان کو سبز باغ دکھا کے، چونکہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں وہ محنتوں میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے ڈائنامکس کا، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کو ایز سچ کوئی پتہ نہیں۔ پیسہ ان کے پاس بہت ہے، اور پاکستان سے باہر بھی جو کمیونٹی ہے ان کی بھی سیاسی شعور، ان کی بھی سیاسی تربیت، ان کی بھی قومی زاویے سے تربیت نہیں ہے کہ قوم کے اندر اگر ہم نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے اپنی مملکت میں، اپنے وطن میں، تو کس سیکٹر میں پیسہ انویسٹ کرنا ہے جس میں ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کے بہت بڑے بڑے بزنس ٹائکون صرف اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، اور یہ لینڈ گریبرز بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کر لوگوں کو مختلف فائلز بیچ کر، سبز باغ دکھا کر، ٹریپ کر کے ان کا پیسہ ادھر انویسٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور حتیٰ کہ وزیر اعظم کو روتے ہوئے سنا گیا، پریشان اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک تقریب میں سنا گیا کہ یہاں کے انڈسٹریل زونز کی زمینیں بھی لینڈ گریبرز نے، لینڈ مافیا نے، لینڈ ڈیولپرز نے ہتھیا لی ہیں، اور وہاں انڈسٹریل زون ترقی کرتے، اکنامک زون ترقی کرتے، وہاں بڑے بڑے ہاؤسنگ ایونیوز بن رہے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے پاکستان کا زرعی رقبہ، ایک بہت بڑا زرعی رقبہ تباہ و برباد کر دیا گیا، اجاڑ دیا گیا، درختوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، ہریالی کو برباد کر کے بڑے بڑے کنکریٹ کے جنگل بنا دیے گئے ہیں، اور زراعت کا بیڑا غرق ہوتے حکومتیں بھی دیکھ رہی ہیں، کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا، چونکہ حکومتوں سے وابستہ اشرافیہ کو کک بیکس ملتے ہیں، اربوں خربوں کی رشوت ملتی ہے، وہ اس رشوت کی خوشی میں، اس کی لالی پاپ میں، اور یہ جتنی بھی رشوت ان کو دی جا رہی ہے اس کے چارم میں وہ ایکشن نہیں لیتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے انڈسٹریل انفراسٹرکچر تو ہے ہی نہیں، جو کچھ نام نہاد انڈسٹریل زونز بنائے گئے تھے، کچھ زمینیں مختص کی گئی تھی، وہ بھی ابھی انہی لینڈ گریبرز کی نظر ہو چکی ہیں۔ زرعی رقبے، بڑے بڑے باغات تباہ و برباد ہو چکے ہیں، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ قومی بے حسی اس قدر ہے، چونکہ پاکستان میں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی سینسیبل جماعت نہیں ہے، سیاسی جماعت جو پاکستان کی مستقبل بینی، مستقبل کی منصوبہ بندیوں پر کوئی گفتگو کرے، کوئی ڈائلاگ کرے، کوئی وہاں پلاننگ کرے۔ تمام جماعتیں، بڑے وثوق سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، تمام جماعتیں، پاکستان کی مروجہ سیاسی نظام کی تمام جماعتیں اس وقت لگی ہوئی ہیں صرف اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، اور اپنے اقتدار کو دوام بخشتے ہوئے وہاں سے کک بیکس حاصل کرنے کے لیے، مراعات حاصل کرنے کے لیے، سرمایہ بٹورنے کے لیے۔ ہر جماعت 100% آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے، اور آپ کو بے شعور اور آپ کو مختلف قسم کے
سرابوں میں ایلوژنز میں ڈالے ہوئے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کسی نے آج تک کچھ کیا یا آگے چل کے کریں گے؟ آپ دیکھ لیجئے دن بدن جو کموڈیٹیز کے ریٹس ہیں پاکستان میں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یوٹیلیٹی بلز کے ریٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عوام کی دسترس سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. پیسے کا اس قدر زیادہ انفلیشن ہے، افراط زر ہے کہ آپ 5,000 کا نوٹ بھی لے کر گروسری لینے مارکیٹ میں جائیں تو واپس پیسے کچھ نہیں بچتے. یہ حالات ہیں اس مملکت کے. ایک طرف آپ کا اتحادی امریکہ ہے کہ جہاں آپ $1.5 میں سیر ہو کر ایک برگر کھا سکتے ہیں امریکہ کے اندر. یعنی عددی قیمت تو $1 ہے، $1.5 ہے. آپ وہاں $12,000 کی گاڑی خرید سکتے ہیں اور آپ وہاں ایک فلیٹ خرید سکتے ہیں $60,000 سے $70,000 میں. لیکن پاکستان میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ $60,000-$70,000 میں ایک مرلے زمین بھی لے پائیں گے؟ $60,000-$70,000 میں ایک مرلے زمین بھی لے پائیں گے؟ $60,000-$70,000 میں کوئی گاڑی خرید پائیں گے؟ موٹر سائیکل نہیں آتی. یعنی اس قدر زیادہ افراط زر ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے قومی اشرافیہ کے لیے بھی اور ہم عوام کے لیے بھی کہ افغانستان کی کرنسی سے بھی آپ اب بدتر ہو چکے ہیں، گر گئے ہیں. وہ اس کی کرنسی بھی سٹرونگ ہے عالمی منڈی میں، ڈالر کے کمپیریزن میں مقابلے میں افغانستان کی کرنسی بھی سٹرونگ ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا ایک کثیر سرمایہ گٹر میں بہایا چلا جا رہا ہے. یہ لینڈ گریبرز لوگوں کو ٹریپ کر کے بہت بڑے بڑے ایونیوز کھڑے کر رہے ہیں. قومی معیشت میں سب سے بڑا کردار آپ کی تجارت کا اور آپ کی انڈسٹری کا ہوتا ہے اور زراعت کا ہوتا ہے. زراعت ہم نے پہلے فلاپ کر دی، انڈسٹری بننے نہیں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی تجارت کچھ ہے ہی نہیں. آپ کی ایکسپورٹس کا موازنہ کر لیجئے دنیا کے اپنے پڑوسی ممالک بنگلہ دیش سے کر لیں جو آپ سے جان چھڑا کے 71 میں آزاد ہو گئے، ایران سے کر لیں، ہندوستان سے کر لیں، چائنا سے کر لیں. ہمارا تو کوئی پروپورشن ہی نہیں ہے اپنی ایکسپورٹس میں، موازنہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی توازن ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہماری قومی اشرافیہ، ہماری بیوروکریسی، تمام کی تمام سول اور ملٹری بیوروکریسی اور ہمارے سیاستدان، تمام مقتدرہ قوتیں، ہر کوئی اس تناظر میں آپ کو بھاگم بھاگ نظر آئے گا کہ کس قدر زیادہ مال بٹورنا ہے. بھاڑ میں جائے ملک، لینڈ گریبرز ملک کھینچ کے جاتے ہیں تو کھینچ کے چلے جائیں، کوئی ایسی بات نہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی آپ کا ایک سابق وزیر اعظم ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کو آج بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے، اس کے فضائل آج بھی بیان کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے چوروں کے مفادات ایک جیسے، ان تمام کے مفادات اکٹھے ہیں. لیکن عوام کو بیوقوف بنانا اس ایک نکاتی ایجنڈے پر یہ سارے متفق ہیں. ادروائز یہ IMF سے کیوں نہ قرضے لیتے کہ پاکستان میں انڈسٹریل انفراسٹرکچر بنانا، اس کے لیے پیسہ دیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. IMF سے پیسہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہم نے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے ہیں نوجوانوں میں، ان کو اور بے روزگار کرنا ہے، ہم نے پیسے بانٹنے ہیں مختلف انکم سپورٹ پروگرامز کے نام پر، ان کو اور بھوکا ننگا کرنا ہے. چائنا 12,000 کلومیٹر طویل اپنی ریلوے کا ڈبل ٹریک بچھا رہا ہے، چائنا سے لے کر سینٹرل ایشیا، ازبکستان، آذربائیجان تک اور یورپ تک اور ایران تک، اور اپنا بزنس کا انفراسٹرکچر وسیع و عریض کرنے کے لیے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی پیدا کر رہا ہے ٹرین کی، اور اس پر عملی اقدامات شروع ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے پوری دنیا کی جو کمپنیاں اس کو یرغمال بنانے کی کوشش میں تھیں، اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش میں تھیں کہ آپ کو چپ انڈسٹری میں، آپ کو چپس ہم جو ہے اس میں فلاپ کر دیں گے. چائنا نے ان کے ساتھ معاہدات ودرا کر دیے کہ ہم اپنی چپس خود بنائیں گے، آپ کی چپس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یعنی اس قدر زیادہ اربوں خربوں ڈالر کے زر مبادلہ پر متحمل ایک خوشحال اور آزاد ملک آپ کا پڑوسی ہے. لیکن ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں غیرت نہیں آتی. ہم صرف وہی لولی پاپ چوسنے پر لگے ہوئے ہیں جو یہاں کی منہ کالا کیے ہوئے تمام سیاسی جماعتیں ہمیں چسوا رہی ہیں، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ لینڈ گریبرز اور ڈیولپرز دندناتے پھر رہے ہیں، ملک کا اربوں خربوں روپیہ اسی طرف گٹر میں بہایا چلا جا رہا ہے. قومی صنعت برباد، قومی تجارت برباد، قومی زراعت برباد. ان خطوط پر سوچا کیجئے. پاکستان کو ترقی دینے کے لیے آپ کی صنعت کو، آپ کی زراعت کو، آپ کی تجارت کو آزاد ہونا ہوگا، اس کو پھیلاؤ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ ہماری غریبی نہیں کٹے گی اور حالات بڑی تیزی سے دگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ کی حفظ و امان میں رہیں.